ایک بات یہ ہے کہ اپنے اندر نرمی پیدا کر لو، اپنے اندر نرمی پیدا کر لو. بے اصولی کرنے والے کہ بے اصولی کرنے والوں کے لیے کیا، بے اصولی کرنے والوں کے لیے کیا کرنا ہے کہ بے اصولی کرنے والوں کو اصول بتانے ہیں بس. اس سے زیادہ کسی کی خدا کی قسم ذمہ داری کسی کی بھی نہیں ہے، نہ میری نہ آپ کی. اس سے بڑھ کر ذمہ داری کسی کی بھی نہیں ہے، نہ میری ہے نہ آپ کی ہے. بے اصولی کرنے والوں کو اصول بتلا دو. اسی کا حکم ہے قرآن میں، ذکر فإن ذکرۃ تنفع المؤمنین، کہ غلط کرنے والوں کو صحیح بات یاد دلا دو تو تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کے یہاں بری ہونا اصل ہے، اللہ کے یہاں بری ہونا اصل ہے. ہاں، بری کون ہو جائیں گے کہ بری وہ ہو جائیں گے جو صحیح بات ان کو بتلا دیں بس. یہ نہیں کہ ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، اس کا تو ہمارے یہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو گئی ہمارے یہاں، ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے. بالکل نہیں، ہمارے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. کہ ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ ان کو بتا دو کہ بھائی صحیح یہ ہے، بتا دو کہ صحیح یہ ہے بس. کہ بے اصولی کرنے والوں کا اکرام کرو. کیوں کہ تمہیں اپنا اصول ان کو بتانے کے لیے راستہ بنانا پڑے گا. کیا بنانا پڑے گا؟ راستہ. جی ہاں، ہم سمجھتے تھے کہ ان کی جسمانی خدمت کرو، یعنی ضرورتیں پوری کرو، اور راستہ بناؤ ان تک پہنچنے کا. ان تک پہنچنے کا راستہ بناؤ تاکہ وہ تمہاری بات کو قبول کر لیں. اور ان کی بے اصولی کو کسی سے ذکر نہ کرو کہ بھائی دیکھو فلاں، دیکھو بھائی سنو، دیکھو فلاں آدمی ایسا کر رہا ہے. کہ بے اصولیوں کے تذکروں سے باطل پھیلتا ہے. تیرا کام یہ ہے اس کا کہیں ذکر نہ کرو، اس کا کہیں ذکر مت کرو. جو بے اصولی کر رہا ہے کہ اس کی بے اصولی اس کی ذات تک رہے. ہاں، کہ اگر تم نے اس کی بے اصولی کا اعلان کر دیا تو یاد رکھنا کہ بے اصولی کرنے والے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، سب اس کے ساتھ. یہ بھی میرے ساتھ، یہ میرے ساتھ، یہ بھی میرے ساتھ. جی ہاں، تو بے اصولی کرنے والوں کی جماعت الگ بن جائے گی. پھر آپ کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. گویا آپ نے کام کے اندر دو رخ پیدا کر دیے کہ ایک رخ یہ ہے کام کا، ایک رخ یہ ہے. ہاں، پھر آپ اپنی قوت لگائیں گے اس پر، ہماری قوت فیصلہ، ہماری شورا. جی ہاں، پھر کیا دے گی؟ پھر ہماری شورا. جی ہاں، پھر ہوگی ایک مرکزی حکومت، ایک صوبائی حکومت. میں سرادن کہہ رہا ہوں. پھر کیا ہوگی؟ مرکزی حکومت. یہ نظام ہے دنیا کا، کہ بھائی ایسا ہی ہے نا. جی ہاں، مرکزی حکومت. پھر ٹکراؤ، صوبے کا مرکز سے ٹکراؤ، علاقے کا مرکز سے ٹکراؤ. یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ہماری ترتیب پر نہیں ہے، ان کا ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام یہ کیا؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں جتنے غلط طریقے چلتے ہیں ہمارے ذریعے سے چلتے ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے ایسے کیا، وہ تو ہم نے کیا. کہ ہم نے ایسے ساتھیوں پر تنگیاں کر کے ان کے اندر ضد پیدا کی ہے. میں صاحب سے صراحتاً کہہ رہا ہوں کہ ان کی بے اصولی کا ذکر مت کرو. ہمارے یہاں تذکرہ صرف اصول کا ہے، جو کرنا ہے وہ کہو، جو نہیں کرنا ہے اس کا ذکر نہیں ہے. حضرت عمر کا قول ہے احمد الباطل بتر کی ذکر ہی، کہ باطل کو مارنا ہے تو اس کا ذکر چھوڑ دو، باطل مر جائے گا. جی ہاں، ہر چیز اس کے تذکروں سے زندہ ہوتی ہے. دوسری بات میرے دوستو عزیزو، میں آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں نے اب بھی کہتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کی اچھی تعویل کیا کرو. ساتھیوں غلطیوں کی اچھی تعویل کیا کرو، اور یہ سنت ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ جھوٹ زیادہ پسند ہے سچ سے، جس جھوٹ کی وجہ سے مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو وہ جھوٹ سچ سے زیادہ پسند ہے جس جھوٹ کے بولنے کی وجہ سے مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہو.
اور ہم کیا، میں تو سچ بول رہا ہوں، میں تو حقیقت بتا رہا ہوں کہ نہیں، یہ تیرا سچ اللہ کے یہاں مردود ہے اور تیرا جھوٹ بولنا اللہ کو پسند ہے. ایک صحابی معاذ بن مالک اسلمی خود آ کر، یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا. جی ہاں، میں نے یہ نہیں کہ کسی نے کی شکایت کی ہے، میں نے زنا کیا ہے. صحابی خود کہہ رہے، معاذ بن مالک اسلمی، زنیت یا رسول اللہ، بالکل صاف. آپ نے رخ ادھر کر لیا، ادھر سنا ہی نہ ہو، انہوں نے ادھر آ کے کہا، آپ نے ادھر منہ کر لیا، ادھر آ کے کہا، آپ نے ادھر منہ کر لیا، سن کے نہیں دے رہے آپ. ایک آدمی پاک ہونے کے لیے آیا، یہاں تو خبر آنے پر ہی پکڑ شروع ہو جاتی ہے. خبر سچی ہے جھوٹی ہے، فاسق لایا کون لایا. یہاں میں آپ کو ایک بات درمیان میں عرض کر دوں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ خبر آئی ہے تحقیق کریں گے، یہ تحقیق کرنے کا حکم ایک ایمان والے کے گناہ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تحقیق کرنے کا حکم فاسق کو فاسق ثابت کرنے کے لیے ہے. میری بات ذرا میں دوبارہ عرض کروں گا، اس کو واضح کروں گا ابھی. اور ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق کے پکڑ کے لیے تبین کا حکم ہے کہ اس فاسق کو پکڑو، خبر دینے والے کو، کہ اس کی خبر جھوٹی ہے، اس فاسق نے مسلمانوں کے درمیان فساد پیدا کرنے کے لیے یہ خبر اڑائی ہے. ان جاءکم فاسق فتبینوا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ تبین کا جو حکم ہے وہ صرف اس لیے کہ فاسق خبر لایا ہے. اگر مومن خبر لائے پھر تو تبین کی اجازت ہی نہیں ہے. آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ مجھے شاید سمجھ میں آ رہے. تبین کا حکم کب ہے قرآن میں؟ جو خبر کون لے کر آئے؟ فاسق. کیونکہ فاسق ہی منافق ہیں، اور منافقوں کا کام یہ ہے کہ منافق ایمان والوں کے درمیان، نعوذ باللہ، کسی کو منافق کہنا تو حرام ہے. کیونکہ اس زمانے میں کوئی پوری دنیا میں کوئی بزرگ، کوئی شیخ، کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو کسی کے بارے میں منافق ہونے کی رائے دے دے یا کا فیصلہ کر دے. ممکن ہی نہیں ہے، قصہ ختم ہو گیا. یہ بالکل پکی بات ہے. اور قرآن نے منافقوں کو فاسق کو ہی منافق، ان المنافقین هم الفاسقون، کہ منافق ہی فاسق ہیں. یہ دونوں بالکل ایک چیز کے دو نام ہیں، منافق اور فاسق. میری بات سمجھ رہے؟ جی ہاں، منافق اور فاسق یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. قرآن میں صراحت ہے، ان المنافقون هم الفاسقون. میں یوں حیران ہوں کہ جب ہمارے پاس کوئی ساتھی کسی ساتھی کے بارے میں کوئی خبر لاتا ہے تو ہم کہتے ہیں تحقیق کرو. کہ نہیں، تحقیق کی اجازت ہی نہیں ہے. تحقیق کی اجازت ہی نہیں ہے. تحقیق کی اجازت تو جب ہے جب کوئی فاسق خبر لاوے. کہ بھائی میں غلط کہہ رہا یا صحیح کہہ رہا؟ علماء جانتے ہیں. میں یوں پریشان ہوں کہ ساتھیوں کی شکایتیں لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تحقیق کرو. یہ کیا مطلب اس کا؟ تبین کا حکم تو جب ہے جب خبر فاسق لاوے، اور فاسق منافق ہی ہے، اور کوئی منافق کسی کو منافق کہا ہی نہیں جا سکتا. وہ قصے ختم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ کے پیچھے پھرتے تھے، اے حذیفہ اتنا بتا دے میرا نام تو نہیں ہے اس میں، بس میں تجھ سے نہیں پوچھتا کون منافق ہیں. میں تو صحیح نہیں پوچھ رہا منافق کون ہے، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میرا نام تو نہیں ہے ان میں. اللہ اکبر. کیا یقین ہوگا ان کا. یہاں تو دوسروں کو منافق کہہ رہے ہیں، ساتھیوں کو. جی ہاں، میں کیا آپ کو خطوط پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو، میں جو خط میرے پاس آتے ہیں کہ فلاں منافق ہے. عمر حذیفہ سے یہ نہیں کہہ رہے تو مجھے بتا دو منافقین کون ہے. وہ کہہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تیرے پاس جو فہرست ہے منافقین کی اس میں میرا نام تو نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. اور یہاں ساتھی کو منافق لکھ دیتے ہیں.
پتہ نہیں کہاں سے اتنی ضرورت ہو گئی. اور کہ اللہ کے یہاں یہ کیا جواب دیں گے؟ فلاں تو منافق ہے. جی ہاں یوں کہتے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، میں عرض کر رہا کہ ساتھیوں کی غلطیوں کی تعویل کیا کرو اچھی.